بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناپ تول کے احکام، اہل مدینہ کی اصلاح، نمبر 441۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول میں بہت زیادہ برے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، نازل فرمائی تو وہ درست ناپ تول کرنے لگے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2223۔ نمبر 442۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچو تو ماپ کر بیچو اور خریدو تو ماپ کر خریدو، یعنی حجم والیم کا محض اندازہ نہ لگاؤ بلکہ ٹھیک ٹھاک حساب کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ناپ اور تول میں کمی ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا۔ نمبر 443۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے 2 معاملات سپرد کر دیے گئے ہیں جن کی بنا پر سابقہ قوم نے ہلاک ہو گئیں۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1217۔ ذخیرہ اندوزی، نمبر 444۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار گناہ گار ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1605۔ نمبر 445۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منڈی میں غلہ لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے جبکہ غلہ روکنے والے ذخیرہ اندوز پر لعنت کی جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2153۔ نمبر 446۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کو غلے سے محروم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جذام اور مفلسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2155۔ نمبر 447۔ حرم مکہ کے حدود میں ذخیرہ اندوزی بے دینی اور کفر ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود، حدیث نمبر 2020۔ غصب، نمبر 448۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ظالمانہ طور پر ایک بالی زمین بے غصب کی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3198۔ سرکاری ملازمین کے حقوق، نمبر 449۔ حضرت مستعد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری حکومت کا عہدیدار ہے وہ شادی کے اخراجات بیت المال سے حاصل کر سکتا ہے، ٹوکر نہ ہو تو نوکر بھی لے سکتا ہے۔
اگر رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو اس کا انتظام بھی حکومت کے ذمہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حکومت کے خزانے سے حاصل کرے گا تو وہ خائن ہوگا یا فرمایا چور ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2945 نمبر 450۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت یا ظلم و زیادتی پر مبنی بھتہ وصول کرنے والا عہدیدار جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2937۔ دیوالیہ نمبر 451۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی دیوالیہ ہو جائے اور اس کے پاس مختلف لوگوں کی امانتیں اور قرض ہو، اور پھر کوئی قرضدار یا امانت رکھنے والا اپنا ہی مال اس کے ہاں پالے جو اس نے رکھوایا تھا، تو دوسرے کی بنسبت وہی شخص مال کا زیادہ حقدار ہوگا۔ جیسے اگر بینک دیوالیہ ہو جائے تو لاکروں کی امانت لاکر والوں کو جو کہ تو واپس کر دی جائے گی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3519۔ رشوت نمبر 452۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3580۔ سود نمبر 453۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر لعنت کی ہے۔ سود کی دستاویز لکھنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت کی ہے، نیز فرمایا یہ تمام برابر ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1598۔ نمبر 454۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسرا یعنی معراج کی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ گھروں کے مانند تھے، ان کے پیٹوں میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ سود خور ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2273۔ سود اور زنا میں تقابل نمبر 455۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، سب سے معمولی حصے کا گناہ آدمی کا اپنی والدہ سے زنا کے برابر ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274۔ نمبر 456۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر متعین حجم کے کھجوروں کے ڈھیر کے بدلے میں متعین حجم کی کھجوروں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1530۔ امانت اور خیانت نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کسی نے پوچھا، امانتوں کا ضیاع کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ چور کی سزا نمبر 458۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ کی لعنت کہ ایک سونے کا انڈا چراتا ہے اور اس کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایک سونے کی چین چراتا ہے اور اس کے بدلے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6783۔ نمبر 459۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوتھائی دینار سے زیادہ کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دینار سونے کی ایک کرنسی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6790۔ نمبر 460۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تمہارے ادوار میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے نزدیک ہوں گے یعنی تابعین، پھر ان کا جو ان کے نزدیک ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ یقیناً تمہارے بعد کے لوگ خیانت کریں گے، ان پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی، وہ نظریں مانیں گے لیکن انہیں پوری نہیں کریں گے، ان میں موٹاپا پھیل جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2651۔ خیانت اور بھوک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 461۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ ایک بری ساتھی ہے، اور میں خیانت سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کیونکہ یہ بھی ایک برا رازدان ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1547۔ خائن کے ساتھ بھی خیانت جائز نہیں۔ نمبر 462۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت دار کی امانت واپس کرو اور خیانت کرنے والے کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3535۔ شراکت۔ نمبر 463۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یعنی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا۔ انہوں نے اس دینار سے 2 بکریاں خریدیں، پھر ان میں سے ایک بکری کو 1 دینار میں فروخت کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 1 بکری اور 1 دینار لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ مٹی بھی خرید لیتے تو ان کو نفع حاصل ہوتا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3642۔ مہاجرین و انصار کی شراکت۔ نمبر 464۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تقسیم نہیں کروں گا۔ اس پر انصار نے کہا، ہمارے لیے ان کی محنت اور مشقت کفایت کرے گی اور ہم انہیں پھلوں میں شریک کر دیں گے۔ مہاجرین نے بخوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2325۔ نمبر 465۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ کاروبار میں 2 شریک انسانوں کے ساتھ میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ دونوں ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں۔ اگر ایک دوسرے سے خیانت کریں تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، یعنی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3383۔ نمبر 466۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے۔ نمبر 1 کسی چیز کو ادھار فروخت کرنے میں۔ نمبر 2 مزاربت یعنی شراکت میں۔ نمبر 3 اور گھر کے استعمال کے لیے گندم اور جو ملانے میں بھی برکت ہے، لیکن یاد رہے کاروبار کے لیے گندم اور جو کا ملانا جائز نہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2289۔ نوکر اور ملازم کے حقوق۔ نمبر 467۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوکر یعنی ملازم کے لیے کھانا اور لباس فراہم کرنا واجب ہے اور اس پر صرف اسی کام کی ذمہ داری ہے جس کی وہ استطاعت رکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1662۔ ملازمین کی تنخواہ۔ نمبر 468۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدوروں کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ نمبر 469۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام یعنی نوکر جب اپنے آقا کا خیر خواہ ہو اور اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرے تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2546۔ آقا کے حقوق۔ نمبر 470۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, नौकर अपने आका के माल का जिम्मेदार है और वो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में जवाबदा भी होगा। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 2558। नंबर 471 हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी बंजर जमीन को आबाद किया वो उसी की होगी। बहवाला जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 1379। नंबर 472 हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी ऐसी बंजर जमीन को आबाद किया जो किसी की मिल्कियत नहीं थी तो आबाद करने वाला ही उस जमीन का ज्यादा हकदार होगा। बहवाला सही बुखारी हदीस नंबर 2335। अल्लाह ताला हम सबको अहदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।